مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دو اشعار سماعت کیجئے۔ کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے۔ بیٹی گھر کی رحمت ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن جو مرتبہ بیٹی کا ہے وہ نہیں ہے بیٹا کا۔ اور آج کے دور میں جو تکلیف بیٹا دیتا ہے وہ بیٹی نہیں دیتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ سے جو محبت ہے بیٹیوں کو زیادہ ہے، بیٹوں کو آج کم ہے۔ کہ خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے، خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے، خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے، ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا کسی سے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا فرماتا ہے۔ اور آگے سنیے، باپ ہے کمانے میں بیٹا ہے لٹانے میں۔ حقیقت بات ہے، جس کا باپ تھوڑا سا پیسہ کما لیتا ہے نا، اس کا بیٹا لفوا ہوتا ہے۔ اس کے دور میں موٹر سائیکل خرید کے دے دیا، دن بھر گھوم رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کما رہے تو اپنا بیٹا کو پڑھائیں، ایسی تعلیم دیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے بھی اچھا کام میرا بیٹا کرے۔ آج ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، کل میرا بیٹا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کے پیسہ کمائے۔ یہ ذہن نہیں ہے۔ بس 10 روپیہ اگر جیب میں آ گیا تو اب اس کا بیٹا دیکھیے عائش کر رہا، خوب مزے سے گھوم رہا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد وہی بیٹا شادی بیاہ کرتا، پھر لگ گیا وہ بھی کمانے اسی طرح۔ فائدہ کسی کو نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج اگر پیسہ ہے تو اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم دو کہ آپ جو کام کرتے ہیں محنت اور مشقت سے، کل آپ کا بیٹا وہی کام آرام سے کرنے لگے اور پیسہ بھی ہاتھ میں آئے۔ یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا تو بیٹا کے پیچھے اڑا رہے اور بیٹا محلے محلے گھوم رہا، کبھی اس کے دواری پر بیٹھ کے، کبھی اس کے دواری پر بیٹھ کے، کبھی اس کے دواری پر بیٹھ کے۔ اور اکثر میں دیکھتا ہوں زیادہ تر مسلمان کا بیٹا، میں جب مسجد سے نکلتا ہوں تو ایک جگہ اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہوں، فالتو کا، بغیر کام کا وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کاش پڑھ لکھ کر کے ماسٹر بن جاتے، ڈاکٹر بن جاتے تو قوم کو بھی فائدہ ہوتا، اس کے باپ کو بھی فائدہ ہوتا، اس کو بھی ہوتا۔ کہ باپ ہے کمانے میں بیٹا ہے لٹانے میں، باپ ہے کمانے میں بیٹا ہے لٹانے میں، اور اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہے، اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہے، خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے، ان سے گھر میں ہے رحمت بیٹیاں سمجھتی ہے۔ اور ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے، آج کے دور کا ہے، تو بیٹا ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کا مفہوم صرف میں بتا رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے،
غور کیجئے گا اس بات کو. میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے, وہ چل نہیں سکتی ہے, بیٹھ نہیں سکتی ہے, بستر پر پڑے پڑے پائخانہ کر دیتی ہے, پیشاب کر دیتی ہے. میں اس کو صاف کرتا ہوں, اس کا پائخانہ دھلاتا ہوں, اس کو صاف ستھرا کرتا ہوں. کیا بچپن میں جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں میرا پائخانہ صاف کیا تھا, پیشاب صاف کی تھی, اور آج وہ بوڑھی ہو گئی, ضعیف ہو گئی ہے, تو اس کا پائخانہ اور پیشاب میں صاف کرتا ہوں, تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا نہیں. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, میں بچپن میں تھا, چھوٹا تھا, میں خود سے کچھ کر نہیں سکتا تھا, اس وقت میری ماں نے میرا پائخانہ صاف کیا ہے, آج میری ماں کچھ نہیں کر سکتی ہے تو میں ان کا پائخانہ صاف کرتا ہوں, تو حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں, تم اس کے حق ادا نہیں کر پاؤ گے, ابھی تم حق ادا نہیں کیے ہو. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیری ماں جب تیرا پائخانہ صاف کرتی تھی تو اس کے ذہن میں بات رہتی تھی کہ یا اللہ میرا لال ہے, اس کو جلدی تو بڑا کر دے, اس کو صحت دے دے, اس کو عمر دے, اس کو سمجھ دے, عقل دے, اس کو تعلیم دے, اس کو صحت دے, مولا اس کو تو بڑا کر دے. اور جب تو اپنی ماں کا پائخانہ صاف کرتا ہے تو تیرے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یا اللہ اب یہ ضعیف ہو گئی, اٹھا لے, یا اللہ یہ بوڑھی ہو گئی, اٹھا لے, یا اللہ یہ کمزور ہو گئی ہے, اپنا کام خود سے نہیں کر پاتی ہے, مولا اٹھا لے. تیرا ذہن یہ ہے, اس کا ذہن یہ ہے, وہ بھی پائخانہ صاف کی تھی, تو بھی صاف کر رہا ہے, دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جب صاف کر رہی تھی تو اس کے دل میں تھا کہ مولا اس کی عمر میں برکت دے, اس کو صحت و تندرستی دے, اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھ. اور تو جب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا یہ ضعیف ہو گئی ہے, اب اٹھا لے, اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے, اٹھا لے. تو ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر پایا. آج بہت سارے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ اگر بوڑھی ہو گئے, ضعیف ہو گئے, ماں باپ دونوں اگر بوڑھے ہو گئے یا کوئی بھی, تو مسجد میں بھی دعا کراتے ہوئے لوگ گھومتے ہیں کہ بہت ضعیف ہو گئی ہے میری ماں, بہت ضعیف ہو گئے میرے باپ, چل نہیں سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے. یہ ہوتا ہے. ذرا دیکھیے, ماں باپ جب ہم چل نہیں سکتے ہیں, بول نہیں سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے ہیں, بستر پر پڑے پڑے روتے تھے, اس وقت ماں نے میرے ساتھ کیا سلوک کی تھی, اور آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے, ذرا دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ میں سے تمہیں کوئی بھی بڑھاپے میں ملے اور اس کو خدمت کر کے اگر تو جنت نہیں حاصل کیا تو تیرا آنا بیکار ہے, پھر جنت نہیں ملے گی. اور ماں باپ جتنے بوڑھے ملیں گے اس بچے کے حق میں اتنا ہی فائدہ ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ اس کے پاس ہے. انہی دونوں کو خوش کر لو, راضی کر لو, اللہ جنت دے دے گا. اللہ نہ کرے کسی کی ماں باپ بیمار ہو, لیکن میں ایک بتانے کے طور پر کہہ رہا ہوں, ماں باپ جتنے بیمار ملیں گے بچوں کے حق میں اتنے ہی اچھی بات ہے, تاکہ اس کو خدمت کر کے, اس کی خدمت اور دیکھ بھال کر کے, اور اس کو اچھا سے رکھ کر کے جنت کا راستہ اپنا چن لے اور جنت میں جانے کا ٹھکانہ بنا لے. اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے جنت کسی کی طاقت نہیں ہے کہ دلا دے گا. حضور کی ایک حدیث اور بھی ہے, ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی شخص اگر جائے گا جہنم میں, تو اس میں بات بہت طویل ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت ہے. آقا اس امت کو جنت کے طرف لے جانا چاہیں گے, اللہ کہے گا محبوب چھوڑ دے اس کو, وہ ماں باپ کا گستاخ ہے. اللہ کے رسول عرض کریں گے اے پاک پروردگار, ان کی ماں اور باپ کہاں ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ اجازت دے گا, حضور وہاں پہنچیں گے اور ان کے ماں باپ سے کہیں گے تیرا بیٹا دوزخ میں جل رہا ہے, نافرمانی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کر دے, تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے گا. وہ ماں کہے گی یا رسول اللہ اس کو جلنے دیجیے.
माँ कहेगी उस वक्त, या रसूल अल्लाह उसको जलने दीजिए, दुनिया में बहुत तकलीफ दिया है मुझे। अच्छा अच्छा खाना अपने बच्चों के साथ खाता था, अपनी बीवियों के साथ खाता था, मुझे अच्छा से खाना नहीं देता था, अच्छा घर में अपने बच्चों के साथ रहता था, मुझे टूटी फूटी झोपड़ी में रखा था। या रसूल अल्लाह, इसने दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ दिया है, या रसूल अल्लाह उसको जलने दीजिए। मेरे आका की रहमत जोश में आएगी और आका फरमाएंगे, सईफो सुनो, तुम कहते हो कि जलने दो, ठीक है उसको जलने दो, लेकिन जरा एक बार चल के तो देख लो कि तेरा बेटा किस हाल में जल रहा है, तेरा बेटा जहन्नम में किस अंदाज में है। वो माँ आएगी देखने के लिए। वो माँ जब देखेगी, बेटा कहेगा मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत अजाब में मुब्तला हो गया हूँ, सिर्फ तेरी नाफरमानी की वजह से, सिर्फ तुझे तकलीफ देने की वजह से। उस वक्त भी माँ कहेगी कि या रसूल अल्लाह इन्हें जलने दीजिए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। आज बड़ी आसानी के साथ माँ बाप को तकलीफ देते हो, आज माँ बाप को बुरा भला कहते हो, आज माँ बाप को अपने घर से अलग करते हो। कल यही माँ जब तक नहीं कहेगी कि या अल्लाह इसको माफ कर दे, तब तक खुदा माफ नहीं करेगा और जन्नत नहीं मिलेगी। वो बेटा दोज़ख के दरख्त पर, यानी आग की एक दरख्त होगा, उस दरख्त के टहनी पर लटका दिया जाएगा, उसका जिस्म टपकेगा, उसका जिस्म जल जल के पानी के तरह टपकेगा और नाली में बहने लगेगा। उस वक्त भी एक माँ कहेगी, बेटे या रसूल अल्लाह इस बेटे को जलने दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया में था तो अपने बच्चों की सुनता था, ये दुनिया में था तो अपनी बीवी की सुनता था, ये दुनिया में था तो अपने ससुराल वालों की सुनता था। मेरी परवाह इसने ना की है, इसने मुझे अच्छा खाना नहीं दिया है, इसने मुझे अच्छा कपड़ा नहीं दिया है, इसने मुझे तकलीफ में रखा है, आसानी के साथ जीने नहीं दिया है। या रसूल अल्लाह मैं चाहती हूं कि ये आग भी जले। उस वक्त मेरे नबी फरमाएंगे, ऐ माँ तू कैसी माँ है कि तेरा बेटा जल रहा है और तू माफ नहीं कर रही है। अगर तू माफ कर देगी तेरा बेटा जन्नत में चला जाएगा, अज़ाबे दोज़ख से महफूज हो जाएगा। उस वक्त मेरे रसूल के कहने पर माँ कहेगी, माँ कहेगी या रसूल अल्लाह आप कहते हैं तो हम माफ करते हैं, आपके कहने पर हम माफ करते हैं, वरना हम इसको माफ करने वाले नहीं थे। उस वक्त एक माँ जब माफ करेगी, उस बेटा को दोज़ख से निकाला जाएगा, जन्नत में जन्नत में भेजा जाएगा। जरा देखिए एक माँ क्या माँ है, और जरा देखिए मेरे रसूल की मोहब्बत कहाँ कहाँ काम आ रही है। बेटा दोज़ख में जल रहा है, काम आ रहा है, तो मेरे रसूल की मोहब्बत काम आ रही है। लोग जहन्नम में जलेंगे, मुसलमान जब दोज़ख में जाएंगे, उस वक्त ना माँ बचाने जाएगी, ना बाप बचाने जाएंगे, ना रिश्तेदार बचाने जाएंगे, बचाने वाली जात होगी तो वो सिर्फ मेरे रसूल की जात होगी। इसीलिए माँ को कभी तकलीफ मत दीजिए। अगर माँ नाराज होकर के चली गई, आपकी नमाज आपको नहीं बचा पाएगी, आपका हज आपको नहीं बचा पाएगा, आपकी ज़कात आपको नहीं बचा पाएगी, आपका रोज़ा आपको नहीं बचा पाएगी। ये सब काम तो करना है, फर्ज है, हज फर्ज, ज़कात फर्ज, नमाज फर्ज, रोज़ा फर्ज, ये काम करना है, लेकिन माँ बाप को भी राज़ी करके करना है। अगर माँ बाप राज़ी होगी, माँ बाप राज़ी होंगे, फिर ये अमल काबिल कबूल होगा। इसीलिए कि माँ बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, और जिसकी माँ और बाप नाराज है, अल्लाह भी उससे नाराज है, रसूल भी नाराज है। एक साहबी रसूल है, अभी शेर बाकी है, लेकिन जब इस बात पर आ गई बात तो सुनिए। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत प्यारे साहबी है, उन्होंने जाकर के हुजूर की बारगाह में एक बात रखी, वो बात बहुत कीमती है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम कैसे पता करें, हमने खुदा को देखा नहीं है, हम कैसे पता करें कि खुदा हमसे राजी है कि नाराज है। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ी बात है ये,
کہ وہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے ہم کیسے پتا کریں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں اے صحابہ، جسے پتا کرنا ہو کہ اس کی ماں راضی ہے، جسے پتا کرنا ہو کہ اس کا خدا اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ جائے اپنے گھر چلے جائے، اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے۔ اگر یہ دو شاہ اس سے راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، اور اگر یہ دونوں ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے، اسی لیے کہ خدا خود کہتا ہے کہ ماں، حضور فرماتے ہیں کہ جس کی ماں جس کا باپ راضی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اسی لیے ماں باپ کی عظمت کو جانیے، ماں باپ کی عزت کو دیکھیے کہ کس مقام پر ان کو رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ بلکہ شریعت کے مطابق ماں باپ سے آپ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جو حکم دیا، اسلام نے جو کہا، آپ جا کے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اے میری ماں، اے میرے باپ، اے باپ، اے ماں، اے باپ، اے ماں، نہیں کر سکتے۔ شریعت کہتی ہے کہ پہلے تم ان سے اجازت لو کہ اے میری ماں، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب پھر اگر وہ ٹائم دے دے کہ شام کو یا کل صبح یا 10 دن بعد 5 دن بعد، وہ ٹائم مقرر کرے، پھر اس ٹائم کے حساب سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ بھی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک آقا اور ایک غلام کی، ایک آقا ایک غلام کی ہونی چاہیے حالت۔ ماں کو آقا بنا کے رکھو اور خود کو غلام بنا کے بات کرو۔ آج کے دور میں ایسا کون کرتا؟ کوئی نہیں ہے دنیا میں، کو کوئی ہو سکتا ہے، ورنہ ڈائریکٹ ماں 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 کر دیتا ہے۔ اگر کچھ بات ہو گئی تو اب گالی بھی دے دیتا ہے، غصہ بھی کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تم اس سے غصہ کرو گے اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہو گئی، وہ آپ سے غصہ کر لی، تو آپ کو جنت نہیں مل پائے گی۔ اسی لیے ماں کی عظمت، ماں کا مرتبہ، باپ کا رتبہ، اس سب کو سمجھیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں کیا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ محمد کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی دعا جیسے امتی کے حق میں ہوا کرتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ یعنی دعائے محمد الرسول اللہ امتی کے حق میں وہ رد نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ سند ہے، حدیث ہے۔ یہ ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ بہرحال شعر سنیے کہ حق شیر خواری کو جانتا نہیں بیٹا، حق شیر خواری کو جانتا نہیں بیٹا، حق شیر خواری کو جانتا نہیں بیٹا، ماں کی دودھ کی قیمت بیٹیاں سمجھتی ہے، ماں کی دودھ کی قیمت بیٹیاں سمجھتی ہے۔ کل ایک میں میسیج پڑھا واٹس ایپ کے دور میں، کوئی نہ کوئی اچھی بات تو کہیں نہ کہیں لکھ کر کے بھیجتا ہے۔ ایک بھائی بہن کا حصے کی بات میں نے پڑھا، بھائی کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ میرے پاس ہی رہنے دو۔ بہن کہہ رہی تھی ہرگز نہیں، جتنا میرا بنتا ہے ایک ایک کر کے حساب کر کے دو۔ تو بھائی جو ہے نا اپنی بہن کو بڑی سمجھایا کہ کاش دے دو دے دو، غریب آدمی کہاں سے دیں گے، یہ وہ کر کے تم بہن کہنے لگی کہ میں تو تمہیں دے دیتی، میں تمہیں دے دیتی، لیکن نہیں دے رہی اس لیے کارن یہ ہے کہ جس گھر میں میرا بھائی زندہ ہو، جس گھر میں میری بھاوج زندہ ہو، اور اس گھر میں میری ماں کو کھانا بنا کے کھانا پڑے، اور پھر تم مانگتے ہو کہ حصہ دے دو۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے
کہ اگر 4 بیٹا کسی کے پاس ہے یا 2 بیٹا کسی کے پاس ہے یا 1 سے زیادہ ہے تو ان لوگ ماں باپ کے لیے مہینہ باندھ دیتے ہیں کہ 1 مہینہ تو کھلاؤ، 1 مہینہ وہ کھلائے گا، 1 مہینہ وہ کھلائے گا، بیمار ہو جائے تو دوا وہ کرے گا، بیمار ہو جائے تو دوا یہ کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر بڑھاپے میں ماں باپ ملے یا ان میں سے ایک بھی کوئی ملے اور اس کو راضی کر کے تم اگر جنت نہیں حاصل کی تو تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ ایک ماں ہے بڑھاپے میں ہے اور وہی ماں 4 بچے کو سنبھال رہی تھی تو یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ تم کو آج میں کھانا دوں گی، پرسوں تم کو نہلاؤں گی، ترسوں تمہیں گھماؤں گی، نہیں، سب کے ساتھ برابر انصاف۔ اور یہی بچے جب جوان ہو گئے تو ماں باپ کے دل پر پانی پھیر دیا، ماں باپ کی قربانی کو یوں ضائع کر دیا۔ جس ماں نے اتنی محنت سے پالا، اتنی مشقت سے اس کی پرورش کی، لیکن آج اس ماں باپ کو سبق یہ ملا کہ 1 مہینہ تو، 1 مہینہ وہ، 1 مہینہ وہ، یہ معاملہ ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو، اگر ماں باپ آپ کے پاس ہے، جتنی پوری ہے اتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے، اس لیے کہ جتنی خدمت تم اس کا کرے گا اتنا ہی جلد تو جنت میں پہنچے گا۔ سمجھتے ہیں کہ بوجھ ہے، یہ کھلائے وہ کھلائے، نہیں، ماں باپ کو سرکاری چھوٹ دو کہ جب آپ کو جدھر من کرے کھا لو آ کے، جب جہاں من کرے جس کمرے میں جا کے سو جاؤ، جہاں من کرے جس سے من کرے آپ دوائی لے لو، ماں باپ کو کھلا چھوٹ دے دو۔ اگر اس میں قید تم یہاں لگاؤ گے، ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا، قبر میں جاؤ گے، عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے نہ تو جنت ہے، نہ تو آرام ہے، نہ سکون ہے، ماں باپ کے گستاخوں کو دوزخ میں جانا ہوگا۔ ان کے لیے قید مت لگاؤ۔ اور یہ معاملہ چھوڑو کہ وہ بیٹا ہے وہ نہیں کھلا رہا تو ہم کائے کھلائیں، وہ نہیں کھلاتا ہے وہ جانے اس کا عمل جانے، تم بھی بیٹا ہو تو تو کھلاؤ۔ وہ بہن کہنے لگی میں تو پیسہ نہیں لیتی تم سے، لیکن اب میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑوں گی، اور جو میرے حق کی زمین ہے اور جائیداد ہے اس میں میں تمہیں 1 روپے بھی نہیں دوں گی۔ بھائی نے کہا کیوں؟ تو بہن کہہ رہی تھی یہی جملہ کہ جس گھر میں میرا جوان بھائی موجود ہو اور جوان بھائی بھوجائی موجود ہو، اس گھر میں میری ماں کھانا بنا کے کھاتی ہے اور تو کہتا کہ حصہ دے دو، مجھے ہرگز نہیں دوں گی میں۔ اس لیے ماں باپ بڑھاپے میں اگر ملے اس کو کھانا بنانے مت دو، الگ مت کرو، اس کو کھلاؤ اپنے ساتھ۔ اور معاملہ یہ معمول یہ رکھو اپنی زندگی کا کہ پہلے اس کو کھلاؤ، وہ تیرے لیے جنت ہے، تب کوئی اور کسی اور کو کھلاؤ۔ شاعر کہتے ہیں خود کو گھر میں رکھے گی اور دوپٹہ بھی اوڑے گی، خود کو گھر میں رکھے گی، خود کو گھر میں رکھے گی اور دوپٹہ بھی اوڑے گی، یہ ہے فاطمی سیرت بیٹیاں سمجھتی ہے، یہ ہے فاطمی سیرت بیٹیاں سمجھتی ہے، یہ ہے فاطمی سیرت بیٹیاں سمجھتی ہے۔ اور ایک شعر اور سنیے کہ پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا۔ ہم نے تو اب تک ایسا بیٹا دیکھا نہیں ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے الگ بات ہے۔ جو بیٹا ماں باپ کا پیر نہیں دبا سکا وہ جنت کے خیال لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے میرے بھائیوں، اور ماں باپ ہی کی خدمت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ ماں باپ کی دعا میں سند ہے، یہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی بھی دعا کرے گا، کہیں سے بھی کرے گا، وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہو بھی کرے گی۔ اور ماں کی دعا باپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ جس دن وہ آپ کے لیے دل سے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس دن اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ شاعر کہتے ہیں باپ پاؤں باپ کے اپنے
پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا، پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا، اور والدین کی خدمت بیٹیاں سمجھتی ہے، والدین کی خدمت بیٹیاں سمجھتی ہے، پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا۔ پھر بھی ہمارے جوانوں کو اپنا بیٹا ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیوں؟ جبکہ جانتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی ہم کو تکلیف دے گا۔ آج اپنے بیٹے سے اپنی جان سے زیادہ بھی آپ محبت کیجئے گا نا، بڑھاپے میں آپ کو ضرور تکلیف پہنچائے گا، چھوڑنے والا نہیں ہے، کہا کہ دور ویسا آیا ہے۔ اور دوسری بات، کچھ نہ کچھ کمی آپ کی بھی ہے کہ آپ نے اس بیٹے کو دین سمجھایا نہیں، کہ دین اسلام میں ماں باپ کی قدر اور قیمت کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں پاؤں باپ کے اپنے کیا دبائے گا بیٹا، والدین کی خدمت بیٹیاں سمجھتی ہے، حق شیر خواری کو جتنا جانتا نہیں بیٹا، حق شیر خواری کو جانتا نہیں بیٹا، ماں کی دودھ کی قیمت بیٹیاں سمجھتی ہے، ماں کی دودھ کی قیمت بیٹیاں سمجھتی ہے، باپ ہے کمانے میں، بیٹا ہے لٹانے میں، باپ ہے کمانے میں، باپ ہے کمانے میں، بیٹا ہے لٹانے میں، اور اپنے باپ کی غربت بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ اور آخری سے سنیے، جس نے اس کلام کو لکھا اللہ نے اس کو 7 بیٹی دیا، اور ان میں سے ہر بیٹی ایک سے ایک ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی حافظہ ہے تو کوئی عالمہ ہے، اور روزہ نماز کی پابند بھی ہے وہ، کہ رب نے تم کو بخشی ہے 7 بیٹیاں رضوی، رب نے تم کو بخشی ہے، رب نے تم کو بخشی ہے 7 بیٹیاں رضوی، ان سے گھر میں ہے برکت بیٹیاں سمجھتی ہے، ان سے گھر میں ہے برکت بیٹیاں سمجھتی ہے، خود کو کس لیے زحمت بیٹیاں سمجھتی ہے، ان سے گھر میں ہے زینت بیٹیاں سمجھتی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک کا 1-2 جملہ مفہوم کے طور پر سماعت کیجئے، پھر وقت ہو جائے گا انشاءاللہ سلام پڑھا جائے گا۔ اور یہ محفل پاک ہمارے سید صاحب جو سجائے ہیں، شادی کے سلسلے میں ہے، ان کے بیٹے کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ اس شادی میں رحم و کرم کی بارش فرما دے اور کامیابی بھی دے، اور ان کے نسل کو تا قیامت تک ایمان کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
منبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے، اور اس وقت کسی نے کچھ کہا نہیں، حضور کہتے ہیں آمین۔ مسجد کا منبر ہوتا ہے نا، دیکھیں نا، اس میں 3 سیڑھی ہوتا ہے، 3 زینہ ہے۔ پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، حضور کہتے ہیں آمین۔ دوسرے سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، حضور کہتے ہیں آمین۔ تیسرے زینہ پر قدم رکھے، حضور کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کا مجمع ہے، جمعہ کا دن ہے، یعنی دن میں تمام دینوں کا جو سردار ہے وہ دن ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام کہا گیا، اور امین کہنے والے کل کائنات کے جو سردار ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، خطبہ ہوا، نماز ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جس وقت آپ منبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلے زینہ پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، کوئی دعا کہیں کر نہیں رہا تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے۔ دوسرے زینہ پر قدم رکھے، آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تیسرے زینہ پر قدم رکھے، آپ آمین کہہ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، جس وقت میں پہلے زینے پر قدم رکھا، سید الملائکہ جبرائیل امین آ گئے، اور انہوں نے دعا کی اور میں نے آمین کہا۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا، انہوں نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تیسرے پہ قدم رکھا، انہوں نے دعا کی، میں نے آمین کہا۔ ذرا دیکھیے، دنوں میں وہ سید الایام، جمعہ کا دن ہے، اور دعا کرنے والا سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کہنے والے کل کائنات کا سردار سید الانبیاء، سید الرسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی بد نصیب نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ کسی کی مجال نہیں ہے، چاہے وہ کوئی فرقہ کا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ جب ہمارے جیسا، آپ کے جیسا، یا اور کوئی چھوٹا موٹا خطیب منبر پر جاتا ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں تو سید الملائکہ دعا کرنے والے، اور سید الانبیاء امین کہنے والے، اور دن سید الایام ہے، ہر حال میں قبول ہوئی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ دعا کون سی تھی؟ صحابہ کی ہر بات آج ہم لوگ کے لیے بہتر ایک نمونہ ہے۔ اگر وہ نہیں پوچھتے تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں، وہ نہیں کرتے تو ہم لوگ سیکھ بھی نہیں پاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ دعا کون سی ہے، ذرا بتا دیا جائے میرے آقا، آپ پر میری ماں باپ قربان۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ سنو، جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا، اس وقت جبرائیل امین دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، تیرے محبوب کا جہاں نام آئے، تیرے محبوب کا نزاہ ذکر ہو، اور وہاں سننے والا تیرے نبی پر سلام اور درود نہ کہتا ہو، نہ درود شریف پڑھتا ہو، اس کو تو تباہ و برباد کر دے، اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ میں نے آمین کہا۔ کیا سمجھے؟ حضور کا نام جب بھی لیجئے درود شریف پڑھیے، جو درود شریف یاد ہے، یا آپ سن رہے ہیں کہیں پر، وہاں پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کا کہنا تھا کہ اے پاک پروردگار، جہاں تیرے حبیب کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے وہ لوگ سننے کے بعد، تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ایسے ہی لوگ بد مذہب نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ بد اخلاق نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ دین سے دور نہیں ہوتا ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ دین سے دور ہو گیا، کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے۔ میں نے جمعہ میں ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں حضور کب یاد آتے ہیں؟ آج بتا دیتے ہیں۔ ہمیں حضور کب یاد آتے ہیں؟ پہلے حضور ہم کو یاد کرتے ہیں، تب ہم حضور کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت ہے کہ علامہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ جب تک حضور کسی کو یاد نہ کر لے تب تک وہ بندہ یاد نہیں کر پاتا ہے۔
اللہ کے رسول ہم سے آپ سے اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر امتی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو امتی کو خبر بعد میں ہوتی ہے، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کو درد ہوتا ہے۔ حضور اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ حضور کا نام کہیں بھی سن رہے ہیں، اپنوں میں سن رہے ہیں، بیگانوں میں سن رہے ہیں، دشمنوں میں کیوں نہ سن رہے ہیں، جہاں بھی حضور کا تذکرہ کیا جائے، جہاں بھی حضور کا نام لیا جائے، آپ پر ضروری ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، نہیں کہیے گا ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ایمان آپ کا لوٹا جائے گا، ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی سنیے، چاہے وہ میلاد ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ درسگاہ ہو، چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کھیت کھلیان ہو یا روڈ ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں پر بھی آپ نبی کا نام سنیں، آپ اپنے دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجنا ضروری ہے۔ اپنوں سے سنتے ہیں تب بھی کہیے، اماموں سے سنتے ہیں تب بھی کہیے، مسجدوں میں سنتے ہیں تب بھی کہیے، حتیٰ کہ آپ کا اگر دشمن ہے وہ حضور کا نام لے رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں تو وہاں دعا ہو چکی ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، دعا ہو چکی ہے، دعا قبول بھی ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ حضور پر درود شریف پڑھتے رہیے، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود جانتے ہیں کیا ہے؟ دل سے منافقت کو دور کر دیتا ہے۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ، ان سب چیزوں سے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے پاک ہوئیے اور درود شریف پڑھتے رہیے اپنے نبی پر۔ ایک بار پھر پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دوسرے زنا پر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ آمین کہے تھے، اس وقت جبرائیل کیا دعا مانگ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، اے صحابہ، اس وقت جبرائیل دعا کر رہے تھے، یا اللہ، جس بندے کو اس کی ماں باپ بڑھاپے کے حالت میں ملے اور اس کی خدمت کر کے وہ شخص جنتی نہ بن جائے، اس کو تو تباہ و برباد کر دے، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اس لیے میرے بھائیوں، بار بار کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اچھا رکھو، نہیں تو دعا ہو چکی ہے۔ جبرائیل کہتے یا اللہ، جس کی ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، اور اس کی اولاد اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، جنت نہ حاصل کر لے، اس سے بھی تو اپنی رحمت کو دور کر دے اور اس کو رحمت سے دور ہٹا دے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ آخری بات، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، تیسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل اس وقت کیا دعا کر رہے تھے؟ آپ آمین کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا اے جبرائیل، اس وقت اے صحابہ، اس وقت جبرائیل کہہ رہے تھے یا اللہ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور روزہ رکھ کر کے، عبادت کر کے، سجدہ کر کے، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ فطرہ جو بھی ہے دے کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا لیا، اللہ اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آج مسلمان کا ایک طبقہ کھانے کے وجہ سے روزہ سے دور ہے، مسجد میں جانے کے وجہ سے نماز سے دور ہے، لیکن حقیقت کیا جانتے ہیں؟ جس دوست کے لیے آپ نماز کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، جس رشتہ دار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جس پڑوسی کی محبت میں آپ نماز کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، آج لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ زیادہ طبقہ کے لوگ بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے سنگ ساتھی کے ساتھ گھومتا ہے۔ یہ لوگ اور آپ کا رشتہ، ایک جملہ میں بتا رہا ہوں، حقیقت کیا ہے دونوں کا، ایک نہ ایک دن آپ مریے گا، یہ دوست آپ کو کاندھے پہ اٹھائیں گے، قبر میں رکھیں گے۔ اب سچ بات سنیے، آپ کا دیکھا ہوا ہے، آپ کا دوست مٹی ڈالے گا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بھاگ جائے گا، وہ یہی آپ کی دوستی ہے، دعا نہیں کرے گا،
मिट्टी देगा, हाथ धुलेगा, भागेगा। और ऐसे लोगों के लिए आप अपनी आखिरत को खराब किए हुए हैं, अपनी नमाज को छोड़े हुए हैं, रोजा से दूर भागे हुए हैं। नहीं मेरे दोस्तों, दोस्ती बाद में है, पहले अल्लाह को राजी कर लो, रसूल को राजी कर लो, दीन का काम कर लो। इसलिए कि दीन का काम करोगे यही कामयाबी है, वरना आपका दोस्त आपका कोई काम का नहीं है। जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक आपकी दोस्ती है। 2-4 दिन दोस्तों के पीछे कम खर्च कीजिए, वो दोस्त आपसे आपको देख करके मुंह चुरा चुरा के भागेगा। काहे भागेगा जानते हैं? आपके पास दौलत नहीं है। अब मोहब्बत दौलत दुनिया को देख के करता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप मस्जिद छोड़ के भागे हुए हैं और रोजा छोड़ देते हैं, दीन का काम नहीं करते हैं। आज इसी रमजान के महीने में इसी मस्जिद में 2 साल का बच्चा से लेके 85 साल का बुढ़ा तक मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता था। जैसे ही ईद का चांद आया नजर और ईद की नमाज हुई है, सबके सब भागा हुआ है। एक इमाम बचा, एक मोजिन, एक इमाम, एक मोजिन, 2-4 मुक्तदी, बाकी पूरा मोहल्ला हाजी बन के बैठा हुआ है, पूरा मोहल्ला जन्नती बन के बैठा हुआ है। पूरा मोहल्ला सोचता है हमने जन्नत खरीद ली है, पूरा मोहल्ला सोचता है हमने दीन का बड़ा काम कर लिया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज है, चाहेगा तो उठा के मुंह में फेंक देगा। इसलिए मेरे भाइयों, हाजी बनो कम, नमाजी बनो ज्यादा। जन्नती अपने मन में जो पुलाव बनाते हो ना, ये पुलाव वहां निकल जाएगा, काम नहीं आएगा। आपके मन से फैसला नहीं होगा, इस्लाम के मन से फैसला होगा। आपके मन से फैसला नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी के फैसले, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक फैसला होगा, रसूल के मन के मुताबिक फैसला होगा। रसूल जिसे चाहेंगे वही चाहेंगे, और रसूल कोई बेनमाजी के बारे में नहीं कहेंगे कि चलो। इसीलिए ये जो मामला बना लिए कि 2 साल का बच्चा भी मस्जिद में आया था, 85 साल का बुढ़ा भी आया था, और जैसे ही रमजान खत्म 85 साल का बुढ़ा भी भागा हुआ है, 2 साल का बच्चा भी भागा हुआ है, 2-4 नमाजी बचा हुआ है, एक इमाम बचा हुआ है, एक मोजिन बचा हुआ है, और पूरा मोहल्ला हाजी बन के घूम रहा है, पूरा मोहल्ला जन्नती बन के घूम रहा है। ये मन से ख्याल निकालिए और पलट के आइए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की चौखट में सजदा कीजिए और कहिए कि मौला मुझसे गलती हो गई तो माफ कर दे, अब मैं तेरा दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो बहरहाल वक्त अब कम है, शादी के ताल्लुक से 1-2 बात समाप्त कीजिए, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद 1-2 अशार नात शरीफ का सुन लीजिएगा हाफिज नदीम रजा फैजी से, फिर सलाम पढ़ लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगों, निकाह करो। निकाह हुजूर का पसंदीदा ये अमल है और एक सुन्नत भी है। सारे नबियों ने निकाह किया है सिवाय चंद के, सिवाय चंद नबी के सब निकाह किया है। सारे नबियों की ये सुन्नत है ये, और पसंदीदा सुन्नत है। तो हुजूर फरमाते हैं कि शादी जो आज के दौर में हो, शादी जो होती है वो 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। एक हुस्न, दूसरा खानदान, तीसरी बात दौलत, चौथी बात है क्या? दीनदारी। हुजूर ने दीनदारी पर तवज्जो फरमाया है। क्या लोगों, खानदान बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, इज्जत बाद में देखना, शोहरत बाद में देखना, हुस्न बाद में देखना, पहले देखो कि दीन है कि नहीं है, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करने वाले लड़का है कि नहीं है, उस मुताबिक अपने घर का रिश्ता लगाओ। या लड़की है तो सीरत फातिमा पर चलने वाली है कि नहीं है, इस मुताबिक की लड़की ढूंढो। तो फिर वो लड़की जब लाओगे, ससुर का भी इज्जत होगी, सास की भी इज्जत होगी, भाई की भी इज्जत होगी, खानदान की भी मानो मर्यादा को रखा जाएगा। और अगर सीरत फातिमा से हट के जो लड़की जिंदगी गुजारती है उसको लेके आओगे तो बुढ़ापे में तकलीफ होगी।
घर से निकाले जाओगे, घर से बेघर किए जाओगे, सास ससुर को घर से बाहर किया जाएगा, खाना ठीक से नहीं मिलेगा, परेशानी की जिंदगी हो जाएगी। इसीलिए हुजूर की हदीस पर अमल कीजिए, और हुजूर ने जिस बात पर तवज्जो फरमाई है उसी बात पर अमल कीजिए। हुजूर ने दीनदारी के बुनियाद पर निकाह करने का हुक्म दिया है। अगर लड़का ढूंढते हैं तो सुन्नते मुस्तफा पर अमल करने वाला जैसा लड़का ढूंढिए, और लड़की ढूंढते हैं तो सीरत फातिमा पर जिंदगी गुजारने वाली लड़की को ढूंढिए। और नहीं ढूंढिएगा तो किसी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक दिन बूढ़ा होंगे आप, तकलीफ में पड़ेंगे आप। इस तकलीफ से अगर बचना है तो दीनदारी की तरफ तवज्जो दीजिए। और जब आप दीनदारी की तरफ तवज्जो देंगे तो जो हमारे मुआशरे में लड़की दीन से दूर हो रहे हैं, लड़के दीन से दूर हो रहे हैं, ये लोग जो है ना आसानी के साथ फिर से दीन में आ जाएंगे। इसलिए कि बेनमाजी की शादी नहीं होगी। अब वो बेनमाजी बन के कहाँ घूमेगा? बेपर्दा लड़की घूमने वाली है, सर पे दुपट्टा नहीं है, अब उसकी शादी नहीं हो रही है कौम में। दूसरी लड़की खुद ब खुद सर पे दुपट्टा रखेगी। जब एक लड़की के बारे में मशहूर हो जाए, ये लड़की बेपर्दा होके घूमती है, हम अपने घर का रिश्ता इससे नहीं जोड़ेंगे, अपने घर का बहू इसको कभी नहीं बना के लाएंगे, ये मामला जब सामने आएगा, बगल की लड़की खुद ब खुद सर पे दुपट्टा रखेगी। बगल की लड़की खुद ब खुद जो है नमाजी बन जाएगी। बगल की लड़की खुद ब खुद कुरान की तिलावत करने लगेगी। ये काम आप कीजिए, करना होगा इस्लाम के खातिर। अगर बेनमाजी लड़के को कोई अपने घर का दामाद ना बनाए, कोई लड़की अपना शौहर उसको तस्लीम ना करे, तो फिर हर लड़का नमाजी बनेगा, हर लड़का जो है इस्लाम पर चलने की कोशिश करेगा। इसलिए कि जब तक वो बेनमाजी रहेगा उसकी शादी होगी ही नहीं। इसलिए तवज्जो रखिए। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने जो है नदीम रज़ा साहब एक दो कलाम सुनाने के लिए आएंगे। उनके आने से कबल मैं एक दो शेर पढ़ना मुनासिब समझता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। कि जन्नत में फ़कत साहिब ईमान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे, और बेईमान लोग दोज़ख में झाड़ू लगाएंगे और डंडे से मार खाएंगे फटाफट, जिसमें मैं मरहम की जगह तेल लगाएंगे, डीजल लगाएंगे। और एक शेर सुनिए, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, नबी के इश्क की दौलत से बढ़ के कुछ भी नहीं, वफा की राह में गैरत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो अपनी जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। लगा दो अपनी जान की बाजी हुजूर के खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं। और मजहब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। आइए हजरत। जी हजरत, शुक्रिया।